سے لوگ ہیں جن کو ایمان کی مٹھاس نصیب ہوگی؟ کون سے لوگ ہیں جن کو ایمان کی لذت نصیب ہوگی؟ تو حدیث سنیے، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہے۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے کے اندر 3 خوبیاں ہوں گی اللہ پاک اس کو ایمان کی مٹھاس نصیب فرمائے گا۔ 3 خوبیاں جس بندے کے اندر ہوں گی اس بندے کو ایمان کی چاشنی مل جائے گی، ایمان کی مٹھاس ملے گی اس بندے کو۔ وہ 3 خوبیاں کون سی ہیں؟ پہلی خوبی حضور نے فرمایا بندے کے اندر یہ ہونی چاہیے، سب سے پہلی خوبی کہ وہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ساری دنیا سے بڑھ کے پیار کرنے والا، سب سے زیادہ، ماں باپ سے بھی زیادہ، اولاد سے بھی زیادہ، ساری دنیا سے زیادہ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرنے والا ہوگا، پیار کرنے والا ہوگا، یہ وہ بندہ ہے جس کو ایمان کی مٹھاس نصیب ہو جائے گی، ایمان کی چاشنی۔ میرے بھائیو، تو اللہ سے پیار کرنا ہے، اللہ اللہ کرے، نماز پڑھے، قرآن پڑھے، اللہ کا احترام، اللہ کی تعظیم، اللہ کے جو احکامات ہیں اس کو مانے، ذکر کرے میرے بھائیو، اللہ کو یاد کرے۔ ہمارے اولیاء اللہ کیا کرتے تھے؟ ذکر کرتے تھے۔ آج ہم نے ذکر کرنا بھی چھوڑ دیا ہے، روزانہ وقت نکالے، درود شریف پڑھنا ہے تو اللہ اللہ بھی کرے، اللہ کی ضربیں لگائے اپنے سینے پر، اللہ کو یاد کرے، اللہ سے پیار، اللہ سے محبت۔ اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے اللہ کے ولی ہوئے ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن اپنے مریدوں سے فرمایا او میرے مریدوں، مجھے پتہ ہوتا ہے کہ اس وقت میرا رب مجھے یاد کر رہا ہے۔ کہتے ہیں مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت مجھے میرا رب یاد کر رہا ہے۔ مرید بڑے حیران ہوئے، انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت اللہ آپ کو یاد کر رہا ہے؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی، فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ امام غزالی کہتے ہیں جب میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں مجھے پتہ ہوتا ہے قرآن سچا ہے، رب کا فرمان سچا ہے۔ کہتے ہیں جب میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں میرا یہ یقین اور ایمان ہوتا ہے کہ میرا رب بھی مجھے یاد فرما رہا ہے۔ یہ ہے ہمارے بزرگان دین کا انداز، ان کے جو ایمان تھا ان کا اتنا مضبوط ان کا ایمان تھا۔ اللہ سے پیار کرنا ہے، رسول اللہ سے پیار کرنا ہے، اور سب سے زیادہ پیار کرنا ہے، سب سے زیادہ۔ اور زبانی کلامی پہ پیار نہیں کرنا، پھر عملی طور پہ اس کا اظہار بھی ہونا۔ بندہ کہے جی میں حضور سے پیار کرتا ہوں، نماز بندہ نہ پڑھے۔ بندہ کہے جی میں حضور سے بڑا پیار کرتا ہوں، ماں باپ کا نافرمان ہو۔ بندہ کہے جی میں اپنے نبی سے بڑا پیار کرتا ہوں، میں جان دینے کے لیے تیار ہوں، نماز پڑھنے کے لیے وہ تیار ہی نہیں ہے، قرآن پڑھنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے، وہ جھوٹا ہے اپنی محبت میں۔ جو بندہ کسی سے پیار کرتا ہے نا اس کی بات پہلے مانتا ہے، اس کی بات مانتا ہے کہ وہ بات کیا کہہ رہا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو سب سے زیادہ کس سے پیار کرنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ جب سب سے زیادہ پیار ہوگا پھر کیا ملے گا؟ ایمان کی مٹھاس نصیب ہو جائے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا صحابہ اس وقت تک بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی اولاد سے بھی، اپنے والدین سے بھی، ساری دنیا سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرے۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا اس وقت تک بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرے۔ یہ بھی حدیث میں آیا ہے۔ جب یہ حدیث بیان کی تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، دل والی بات زبان پر لے آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں لیکن اپنی جان سے زیادہ پیار نہیں کرتا۔
جان سے زیادہ نہیں کرتا، باقی ہر چیز سے بڑھ کر میں آپ سے پیار کرتا ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر اگر یہ بات ہے تو سن لو، ابھی تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا. حضرت عمر کو فرما دیا. جب یہ فرمایا تو فوراً حضرت عمر نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں. علماء نے یہاں بہت پیاری بات لکھی ہے. علماء کہتے ہیں پہلے حضرت عمر نے کہا میں جان سے زیادہ پیار نہیں کرتا، جب حضور نے فرمایا تو فوراً کہہ دیا میں جان سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں. اس میں حکمت کیا ہے؟ تو صوفیہ نے یہ مسئلہ حل کیا. صوفیہ کرام نے اس کا جواب یہ دیا، بات یہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بھی تربیت فرماتی ہے، آپ کی گفتگو بھی تربیت فرماتی ہے. صوفیہ کہتے ہیں، اللہ کے ولی کہتے ہیں، جب حضرت عمر نے کہا نا کہ میں آپ سے جان سے زیادہ پیار نہیں کرتا، تو حضور نے نگاہ اٹھا کے دیکھا تو حضرت عمر کے ایمان کا لیول اوپر آ گیا. جس کو سمجھ آئی ہے وہ کہہ دے سبحان اللہ، ذرا زور لگا کر کے سبحان اللہ. فرمایا حضور کی نظر بھی تربیت کرتی ہے، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. حضرت عمر نے عرض کی حضور جان سے زیادہ پیار نہیں ہے. حضور نے نظر اٹھائی، ایمان کا لیول اوپر آ گیا حضرت عمر کا. اسی وقت بول اٹھے حضور میں جان سے بھی زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں. تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ میرے بھائیوں جب ہر چیز سے بڑھ کر پیار ہوگا نا تو پھر کیا ہوگا؟ ہمیں ایمان کی لذت نصیب ہو جائے گی، ایمان کی چاشنی نصیب ہو جائے گی. حضور سے پیار کرنا ہے. اچھا حضور سے پیار کیسے ہوگا؟ درود پڑھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ. یہ دیکھیں مانگنے سے یا وظیفے کرنے سے کچھ بھی نہیں مل رہا. اللہ سے دعا کرے یا اللہ اپنے محبوب کی محبت عطا فرما، بس یہ کام کرنا ہے. دن رات دعائیں مانگے یا اللہ اپنے محبوب کی سچی غلامی نصیب فرما، سچی محبت نصیب فرما. دعائیں کرے اللہ کی بارگاہ میں، رب ہے جب کرم فرمائے گا تو عطا فرما دے گا. درود شریف پڑھے حضور کی بارگاہ میں، سیرت کا مطالعہ کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی باتیں پڑھے، سنے، کرے. پھر دیکھیں جب حضور کی باتیں کرتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، جس کا ذکر بندہ زیادہ کرتا ہے نا اس سے پیار ہو ہی جاتا ہے. بلکہ جس سے پیار ہوتا ہے بندہ اس کا ذکر کرتا ہی رہتا ہے. ہر وقت جب حضور کی بات ہوگی، آپ حضور کی بات سنیں گے، سنائیں گے، پھر حضور کی محبت بھی نصیب ہو جائے گی. جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت نصیب ہوگی پھر مرحلہ آئے گا ایمان کی لذت اللہ پاک عطا فرمائے گا. ایسے ہی دوسری خوبی حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ جس بندے کے اندر یہ خوبی ہو کہ وہ جس سے بھی پیار کرے اللہ کی رضا کے لیے پیار کرے. کسی بندے سے بندہ پیار کرے تو کس کے لیے کرے؟ اللہ کی رضا کے لیے. حضور نے فرمایا یہ خوبی جس بندے کے اندر ہوگی یہ بندہ بھی ایمان کی لذت کو محسوس کرے گا، ایمان کی چاشنی، ایمان کی مٹھاس اس بندے کو مل جائے گی جس کے اندر یہ خوبی ہوگی. کسی سے پیار کرنا ہے تو کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. کس کے لیے کرنا ہے؟ مطلب نہ ہو، یہ نہ ہو کہ بس فلاں بندے سے مطلب ہے، اب مجھے اس سے کام پڑ گیا ہے، اب اس کے پیچھے پیچھے جب کام ہو گیا تو بس ٹھیک ہے جی السلام علیکم. نہیں میرے بھائیو، ہمارا دین اسلام ہماری یہ تربیت کرتا ہے ہم نے جس سے بھی پیار کرنا ہے، محبت کرنی ہے یا دشمنی بھی رکھنی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے. نفرت کسی سے کرنی ہے تو اللہ کی خاطر کرنی ہے، پیار کسی سے کرنا ہے تو اللہ کی خاطر کرنا ہے. جب ہمارا یہ انداز ہوگا پھر کیا ہوگا؟ ایمان کی لذت ہمیں محسوس ہوگی، ایمان کی مٹھاس ہمیں محسوس ہو جائے گی. اپنے بیوی بچوں سے ہم پیار کریں تو اس لیے کریں کہ رب راضی ہو جائے. کون راضی ہو جائے؟ اولاد نے راضی. ساری زندگی باپ کماتا رہتا ہے، ساری زندگی داڑھی بھی سفید ہو جاتی ہے، پردیس بھی کاٹتا ہے، پھر بھی اولاد جب بڑی ہوتی ہے تو یہی کہتی ہے جی میرے باپ نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے. پھر بھی کوئی خوش نہیں ہوتا. خوش کرنا ہے تو اللہ کو خوش کرے. کس کو خوش کرے؟ یقین کرے جو بندہ ہر کام اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرے گا اس کی زندگی سکون والی ہو جائے گی.
پریشانیاں ختم، ٹینشن ختم. جب میں سارا دن محنت کروں گا جی میرے بچے خوش ہو جائیں، میرے بچے خوش ہو جائیں. اللہ کی رضا ہے ہی نہیں ہے. بچے خوش ہو جائیں، بچوں نے کبھی خوش نہیں ہونا، کبھی نہیں. جنہ لئی تو پاپ کمائے سی، دن لاتی چارے لائے سی، او نال نہ تیرے آئے سی. جن کے لیے حرام حلال ہم اکٹھا کرتے ہیں نا، جب قبر میں جانا ہے تو اکیلے ہی جانا ہے، کسی نے ساتھ نہیں آنا. تو گھر والوں سے پیار، جس سے بھی پیار کرنا ہے کس لیے کرنا ہے؟ اللہ کی رضا. حدیث بات میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا، اپنی بستی سے نکلا دوسری بستی کی طرف جا رہا تھا. صحیح مسلم کی یہ حدیث پاک ہے. اس کے راستے میں اللہ پاک نے فرشتے کو بٹھا دیا. جب وہ وہاں پہنچا تو فرشتے نے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ تو وہ بندہ کہنے لگا کہ اس بستی میں کوئی اللہ والا رہتا ہے، میں اس سے ملنے جا رہا ہوں، میں اس سے ملنے جا رہا ہوں. فرشتے نے پوچھا اچھا تم یہ بتاؤ کیا اس کا تم پر کوئی احسان ہے کہ تم مجھ سے ملنے جا رہے ہو؟ وہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ کیا کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے، کس لیے کسی حاجت کے لیے اس کے پاس جا رہے ہو؟ حدیث میں آیا ہے وہ بندہ کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، میں صرف اور صرف اس بندے کو ملنے کے لیے اس لیے جا رہا ہوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. ذرا بلند آواز سے کہ سبحان اللہ. وہ فرشتہ کہنے لگا میں رب کا فرشتہ ہوں، پیغام لے کر آیا ہوں. جس طرح تم اس سے اللہ کی خاطر محبت کرتے ہو نا، اللہ کی طرف سے یہ پیغام ہے، اللہ بھی تم سے محبت فرماتا ہے، اللہ بھی تم سے پیار کرتا ہے، اللہ بھی تم سے محبت فرماتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تم اپنے مسلمان بھائی سے اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرتے ہو. خدا کے لیے میرے بھائیوں مطلب کے لیے محبت کرنا چھوڑ دے. مطلب کے لیے ضرورت ہے جی، فلاں بندے سے اس لیے دوستی ہے وہ بڑا ٹھیک ٹھاک ہے، مشکل وقت میں کام آئے گا. فلاں بندے سے اس لیے تعلق واسطہ ہے وہ بڑا پیسے والا ہے، مشکل وقت میں کام آ جائے گا. نہیں نہیں میرے بھائیوں، جس سے بھی پیار کرنا ہے، جس سے بھی محبت کرنی ہے، کس لیے کرنا ہے؟ اللہ کی. اور پنجابی کا شاعر کہتا ہے نا، مطلب ہوئے تے نور محمد نہ ہوئے تے نورا. مطلب ہوئے تے نور محمد نہ ہوئے تے نورا. اوکھے ویلے دا کوئی نہیں یار بیلی جد کم ہو جاوے پورا. کہ جب کام پورا ہو جاتا ہے، مطلب پورا ہو جاتا ہے. پہلے کام تھا تو نور محمد نور محمد نور محمد صاحب آپ سے مجھے کام ہے، آپ نور محمد صاحب. جب کام ہو گیا پھر نورا. مطلب ہوئے تے نور محمد نہ ہوئے تے نورا. کسی دا بھی کوئی یار نے بیلی جد کم ہو جاوے پورا. جب کام پورا ہو جاتا ہے تو پھر کوئی یار بیلی نہیں ہے، کوئی دوست نہیں ہے، کوئی محبت نہیں ہے. تو ہمارا دین اسلام ہماری پہلے یہ تربیت فرما چکا ہے. کسی سے بھی محبت کرنی ہے اللہ کی رضا کی خاطر. کس لیے کرنی ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے. جب ہم پیار کریں گے، بچوں سے محبت اللہ کی رضا کی خاطر، اور دوستوں سے محبت کرنی ہے تو اللہ کی رضا کی خاطر. اگر کسی سے دشمنی رکھنی ہے تو ذات کی وجہ سے نہیں، ہاں کوئی دینی مسئلہ ہو، کوئی شرعی مسئلہ ہو، دشمنی بھی کرنی ہے تو اللہ کی خاطر کرنی ہے، پیار بھی کرنا ہے تو اللہ کی خاطر کرنا ہے. یہ حدیث میں ہمیں سبق دیا گیا ہے. جب ہم یہ کام کریں گے تو ہمیں اللہ پاک ایمان کی لذت عطا فرمائے گا. اور تیسری خوبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیسری خوبی اس بندے کے اندر یہ ہوگی کہ وہ بندہ مسلمان ہونے کے بعد کفر میں جانے کو ایسے ہی ناپسندیدہ سمجھے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسندیدہ سمجھتا ہے. کوئی بندہ پہلے کافر تھا، پھر وہ مسلمان ہو گیا، اب وہ دوبارہ کفر کی طرف نہ جائے، کفر سے اس کو نفرت ہو. جس طرح آگ میں جانے سے اس کو نفرت ہے نا، واپس کفر میں جانے سے بھی اس کو نفرت ہو. جس بندے کے اندر یہ خوبی ہوگی، اس بندے کو بھی اللہ ایمان کی لذت عطا فرمائے گا. اور ایک اور حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہے، حضور کے رسول ہونے پہ راضی ہے، اور اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہے، حضور نے فرمایا کہ یہ ایسا بندہ ہے اللہ اس کو ایمان کی لذت عطا فرمائے گا. ایسے ہی بدنگاہی کرنے والے، غیر محرم عورتوں کو دیکھنے والے، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کیا صورت حال ہے میرے بھائیوں بدنگاہی کی. غیر محرم عورتوں کو دیکھنا بڑے شوق سے لوگ دیکھتے ہیں. حدیث میں میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے
کیا ہی خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا بد نگاہی شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے، شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ فرمایا صحابہ جو میرا غلام اپنی نگاہوں کو بد نگاہی سے بچا لے گا، اللہ اس کو ایسا ایمان عطا فرمائے گا جس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا، ایسا ایمان اللہ اس بندے کو عطا فرمائے گا۔ عورت آگی سامنے نگاہیں جھکا لے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اللہ فرماتا ہے اے میرے سونے اپنے غلاموں کو کہہ دے اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھے۔ مومن مردوں سے بھی فرما دے اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھے، مومن عورتوں سے بھی فرما دے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھے۔ لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ نگاہوں کو اٹھا کے رکھتے ہیں۔ نظر خراب ہوتی ہے تو دل بیمار ہو جاتا ہے، نظر خراب ہوتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں جی نماز پڑھتے ہیں سکون نہیں ملا، نماز پڑھتے ہیں مزہ نہیں آیا، قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا، نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، حرام دیکھ دیکھ کے دل بیمار ہو چکا ہے۔ حضور نے فرمایا ہے صحابہ دل میں، یہ جسم کے اندر دل ایک ایسا ٹکڑا ہے، اگر یہ بیمار ہو جائے تو سارا جسم ہی بیمار ہو جاتا ہے، اگر یہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ہی ٹھیک ہو جاتا ہے، سارا جسم درست ہو جائے گا جب یہ دل ٹھیک ہو جائے گا۔ آنکھ ٹھیک ہوگی تو دل بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نا، پہلی منزل ان کی یہی ہوتی ہے، یہ جو ادھر ادھر دیکھنے کی عادت ہوتی ہے نا، جب اللہ پاک کسی کو اپنا ولی بنانا چاہتا ہے، پہلا جو سٹیپ ہوتا ہے، پہلی جو سیڑھی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ پاک اس کی ادھر ادھر دیکھنے کی عادت کو چھڑا دیتا ہے۔ یہ پہلی منزل ہے۔ جو بندہ یہ کام نہیں کرتا وہ اللہ کا ولی کیسے بنے گا؟ تو کتنا پیارا میرے بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ بدنگاہی سے بچتا ہے، غیر محرم عورتوں کو نہیں دیکھتا، ملے گا کیا؟ اللہ اس بندے کو ایسا ایمان عطا فرمائے گا جس کی لذت، جس کی چاشنی، جس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔